سامری کا نام موسیٰ بن ظفر تھا۔ وہ مصر میں پیدا ہوا اور بنی اسرائیل میں شامل ہو گیا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سامری باجر نامی علاقے کا ایک آدمی تھا۔ اس کی قوم گائے کی پوجا کرتی تھی، اس لیے اس کے دل میں بھی گائے کی پوجا کی محبت تھی۔ پھر جب بنی اسرائیل پر اسلام غالب ہوا تو ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل میں تھے اور موسیٰ علیہ السلام چند بنی اسرائیلیوں کو لے کر اللہ سے ملاقات کے لیے کوہ طور پر چلے گئے اور ہارون علیہ السلام کو نائب مقرر کر گئے۔ ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا، اے بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مال غنیمت کو حلال نہیں کیا۔ قبطیوں سے ملنے والے زیورات مال غنیمت ہیں، لہٰذا انہیں جمع کر کے ایک گڑھے میں دفن کر دو۔ سامری نے وہ گڑھا کھودا اور اس سے زیورات نکال لیے اور پھر ان زیورات سے ایک سونے کا بچڑا بنایا جس سے بچڑے کی آواز آتی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ سامری نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کو دیکھا، وہ جہاں قدم رکھتا وہاں ہریالی ہو جاتی، تو اس نے قدموں کے نشان میں سے مٹی کی مٹھی بھر کے بچڑے کے منہ میں ڈال دی، جس سے اس میں سے آواز آنے لگی۔ ادھر بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے وعدے کے دن گن رہے تھے۔ جب 20-22 دن گزر گئے تو سامری کہنے لگا کہ یہ بچڑا تمہارا اور موسیٰ علیہ السلام کا معبود ہے، اور موسیٰ علیہ السلام بھول گئے اور اسے یہاں چھوڑ کر چلے گئے۔ سامری نے دھوکہ دے کر بنی اسرائیل کو اس کی عبادت پر ڈال دیا۔ یہ دیکھ کر ہارون علیہ السلام نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، تم اس بچڑے کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا کیے گئے ہو، یقیناً تمہارا حقیقی رب اللہ ہی ہے، پس میری اتباع کرو اور میرا کہنا مانو۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام چند اسرائیلیوں کو لے کر اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تھے اور اپنے ساتھیوں سے آگے بڑھ گئے۔ جب اللہ سے کلام ہوا تو اللہ نے پوچھا، اے موسیٰ، تجھے اپنی قوم سے جلدی آنے کا سبب کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ وہ لوگ میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں، اور اے میرے پروردگار، میں نے تیرے پاس آنے میں اس لیے جلدی کی تاکہ تو خوش ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ تیرے نکل آنے کے بعد ہم نے تیری قوم کو ایک فتنہ میں مبتلا کر دیا ہے اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے تو اپنی قوم کو بچڑے کی عبادت کرتے دیکھ کر بہت غصہ ہوئے اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ کر گھسیٹنے لگے۔ ہارون علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے بھائی، تو میری داڑھی نہ پکڑ اور نہ میرے سر کے بال۔ میں اس بات سے ڈرا کہ کہیں تو یہ نہ کہے کہ اے ہارون، تو نے بنی اسرائیل کے درمیانوں پھوٹ ڈال دی اور تو نے میری بات کا لحاظ نہ رکھا۔ سامری سے گفتگو کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو چھوڑ دیا اور پھر سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے فرمایا، اے سامری، تیرا کیا معاملہ ہے؟ سامری بولا، میں نے ایسی چیز دیکھی، یعنی اس نے فرشتے کو دیکھا اور اس کے نشانے قدم سے مٹی کی مٹھی بھر کر بچڑے کے منہ میں ڈال دی اور کہا کہ اس وقت میرے دل میں یہی تدبیر آئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، چل دور ہو جا، تیری اس زندگی میں یہی سزا ہے کہ تو لوگوں سے کہتا پھرے کہ میرے پاس مت آؤ اور مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، اور تیرے لیے ایک اور وعدہ مقرر ہے جس کے خلاف نہیں کیا جائے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ سامری کو ایسی بیماری لگی کہ کوئی بھی شخص اس کے پاس نہ جاتا تھا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اب تو اپنی اس معبود کو دیکھ جس کی پوجا پر تو جمع ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو ذبح کیا اور پھر آرے سے اس کے 2 ٹکڑے کیے اور پھر اس کو جلا کر اس کے ذرات کو دریا میں ڈال دیا۔ جب بنی اسرائیلیوں نے یہ سب دیکھا تو وہ بہت شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم گمراہ ہو چکے تھے، اور دعا کی کہ اے ہمارے رب، اگر تم نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہم کو نہ بخشا تو ہم بڑے نقصان والوں میں ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی عام انداز میں توبہ قبول نہ فرمائی، بلکہ ان کے قتل ہونے کو ان کی توبہ قرار دیا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، بے شک تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا۔
बस अब तुम अपने खालिक के सामने तौबा करो। और फिर जिन्होंने बछड़े की पूजा नहीं की, उन्होंने बछड़े की पूजा करने वालों को कत्ल करना शुरू कर दिया। जब बहुत तादाद में इनका कत्ल हुआ तो ये मंजर देखकर औरतें और बच्चे बहुत रोए और घबराए। मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को भी बहुत दुख हुआ। फिर उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह इनकी तौबा कबूल कर और इन्हें माफ़ कर दे। अल्लाह ने तौबा कबूल कर ली और कत्ल का हुक्म ख़त्म कर दिया। ये किस्सा कुरान करीम में सूरह तौहा की आयत नंबर 83 से 97 और तौबा और कत्ल का किस्सा सूरह बकरा की आयत नंबर 54 में आया है। अल्लाह ताला हमें भी तौबा करने की तौफीक अता फरमाए और ऐसे कामों से बचाए जिससे अल्लाह की नाराज़गी हो। आमीन। अल्लाहु अकबर।